اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ ساتھیوں کے علم میں ہے کہ موسم سرما 2025 بہت قریب آ چکا ہے، اور موسم سرما کا ٹورنامنٹ انشاءاللہ یہ کمنگ جو سنڈے ہے اس سے اڑایا جائے گا۔ چھتیں تقریباً آ چکی ہیں، شاید 2-4 چھتیں اور بھی آ جائیں۔ الحمدللہ ایک احسن طریقے سے، جس طریقے سے آل پاکستان کوہ نور کا ایک دستور رہا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ٹورنامنٹ بھی اپنے شان و شوکت کے ساتھ اڑایا جائے گا۔ اور یہ اتوار کو ہماری ایک اڑان ہے، دوسری اڑان ہماری جمعرات کو ہے، بدھ کو اتوار کو، بدھ کو اور پھر اتوار کو 3 اڑانیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس میں بڑا اچھا شوق دیکھنے کو ملے گا۔ کراچی ویسے ہی موسم سرما کے حوالے سے بڑا ایک خوشگوار رہا ہے، کافی عرصے سے بڑے لمبے لمبے گھنٹے اور بہت اچھی جو ہے اڑان پیش کرنے والی چھتیں میدان میں آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ ٹورنامنٹ مزید اچھائی کی جانب جائے گا۔ کل رات میں پرچے لگا دیے جائیں گے، اس سے پہلے بھی اگر کوئی شوقین اپنی چھت لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ استاد نعیم سے یا اپنے علاقہ، اگر ان کا نمبر نہیں ہے تو اپنے علاقے کے جتنے بھی دوست احباب ساتھی ہیں، ہمارے کوہ نور کے جو ممبرز ہیں، ان کے پاس اپنی چھت لکھوا کے کل مغرب سے پہلے اس کو فائنل کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کے پرچے بنا کے گروپ میں شیئر کر دیے جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ موسم گرما کے انشاءاللہ ہمارے ڈیفرنٹ فارمیٹس کے ٹورنامنٹس اڑائے جائیں گے، جس میں ہم ہائی فلائر کا بھی شوق کریں گے۔ وہ ہماری ہائی فلائر کی جو کابینہ ہے اس کو ڈیسائیڈ کر کے انشاءاللہ آپ کو بتا دے گی۔ اس کے علاوہ قائد آباد کا دڑا جو ہے وہ اڑایا جائے گا، ناگلوار ٹورنامنٹ اڑایا جائے گا۔ پچھلے سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی آل پاکستان کوہ نور سلنگ کا سلطان بھی اپنے شان شان طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اڑائے گی، اور اس کی سپرویژن اور اس کا جتنے بھی علاقائی انچارجز ہوں گے اس کی اناؤنسمنٹ تو انشاءاللہ کمنگ ویک میں کر دی جائے گی۔ باقی جتنے بھی دوست احباب ساتھی ہیں اپنی تیاریوں کے حساب سے کریں، میں ڈیٹ بھی آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے ہمارا موسم گرما میں اڑایا جائے گا دڑے کا ٹورنامنٹ۔ دڑا قائد آباد میں اڑایا جائے گا، جس طرح ماشاءاللہ لاسٹ ایئر اڑایا گیا، اس سے پہلے بھی اڑایا گیا۔ لاسٹ ایئر بھی دڑا بہت اچھا اڑا، 20 روز تک جاری رہا تقریباً، اور بہت اچھے شوقینوں نے حصہ لیا۔ دڑے کی جو انٹری فیس ہے، جو ہماری کابینہ ہے، کمیٹی، انہوں نے 10,000 روپے رکھی ہے دڑے کی، 5 کر دی۔ اس کی فی کبوتر انٹری جو ہے 5,000 روپے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی شوقینوں کو پتہ ہے جو دڑے میں اڑاتے ہیں کہ 2 کبوتر 4 کبوتر جتنے بھی جو شخص دینا چاہے وہ کبوتر اپنے لکھوا سکتا ہے۔ اپنی تیاری قائد آباد دڑا جو ہے ریڈی پاکستان گراؤنڈ، ریڈی ریلوے گراؤنڈ ہے یہ، قائد آباد ریلوے گراؤنڈ، جہاں ہر سال ہمارا دڑا اڑتا ہے قائد آباد ریلوے گراؤنڈ میں، وہاں انشاءاللہ اپنی وہ تیاری کر لیں گے۔ اس کے بعد کراچی کی جو گرینڈ چیمپئن شپ اڑائی جاتی ہے، جو کراچی تو کیا، میں دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جاتا ہوں یا پاکستان بھر میں جاتا ہوں، تو ہماری اس چیمپئن شپ کو لوگوں کا ایک شعور اتنا اجاگر ہوا ہے کہ بڑا انتظار ہوتا ہے کہ کراچی کی جو موسم گرما کی جو ناگوار چیمپئن شپ ہے اس کو دیکھنے کے لیے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں۔ یعنی ابھی ویڈیوز آئیں گی، جو کراچی میں موجود ہیں وہ چھتوں میں چلے جاتے ہیں، جو کراچی سے باہر ہیں ماشاءاللہ UAE میں ہیں، سعودی عرب میں، فرانس میں، ایران میں، عراق میں، ان کنٹریز سے لوگوں کو بڑی جستجو ہوتی ہے کہ بھی اس کا کیا رزلٹ ہے۔ تو ماشاءاللہ موسم گرما بھی بڑا شاندار طریقے سے، جس طرح پچھلے سال اڑایا گیا، بڑے لمبے لمبے گھنٹے بنائے گئے، 166 گھنٹے کا ریکارڈ بنا ماشاءاللہ، اور 160 گھنٹے، 164 گھنٹے، 165 گھنٹے گرمی میں 7 کبوتروں سے۔ جو کراچی والے ہیں انہیں تو ان تمام چیزوں کا علم ہے، جو میں یہ بات کر رہا ہوں پاکستان سے باہر جو شوقین ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ کبوتر بازی ہے جس کے لیے کبوتر باز شوقین کئی مہینوں سے محنت کرتے اس نیج پہ لے کے آتے ہیں کہ کبوتر جو ہے وہ 24 گھنٹے اور 28 گھنٹے ایک کبوتر اڑان پیش کرتا ہے موسم گرما میں۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور الحمدللہ اتنی لمبی اڑانوں کا سہرا کراچی کے ہاتھ آیا۔ کراچی میں اللہ پاک نے یہ عزت دی موسم گرما کی، اتنی لمبی اڑانوں کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ہمارا ٹورنامنٹ 3 مئی سے اڑایا جائے گا، کیونکہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ اپریل کے سٹارٹ میں یا اپریل کے مڈ میں اگر ہم دڑا اڑاتے ہیں اور وہ دڑا 10 دن 15 دن 20 دن جتنے دن بھی جاری رہا، اس کے بعد 3 مئی سے ہم اسے شروع کریں گے، تو آخری اڑان ہمارا 17 مئی ہے، آخری اڑان 3 سے 3 5 7 آخری اڑان 17 مئی، یعنی 3 مئی سے 17 مئی تک ہماری اڑانیں ہوں گی۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ آئے گی، تو عید الاضحیٰ کا گیپ تھوڑا رکھنے کے بعد ہم اس کے بعد جو ہے اپنے جو سلنگ کا سلطان ہے جو ایونٹ ہے ہمارا، لاسٹ ایئر ماشاءاللہ اس میں 50 پارٹیسپینٹس ہمارے پاس آئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے چھتیں روک دی تھی، اس کے بعد ہم نے چھتیں لی نہیں تھی۔ اب اسی پیٹرن کو تھوڑا استاد حمید کی مشاورت کے ساتھ اس کی انٹری فیس میں تھوڑی تبدیلی کی گئی، پہلے 25,000 تھی،
اس سال اس کی انٹری فیس جو ہے وہ 20,000 روپये رکھ دی گئی ہے. اور انعامات جتنے بھی شوقینوں کی کلیکشن ہوتی ہے، فار ایگزامپل 10 لاکھ ہوتی ہے، 15 لاکھ ہوتی ہے، 20 لاکھ ہوتی ہے، وہ تمام ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں اس میں کوئی کسی قسم کی کٹوتی نہیں ہوگی. کٹوتی یا جو ایکسٹرا جو بینیفیشریز ہوں گے یا جو ہمارے جتنے بھی علاقائی لوگ ہوں گے اور دیگر جو انعامات ہوں گے وہ کمیٹی اپنے پاس سے انشاءاللہ بیئر کرے گی. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے. لاسٹ ایئر ساتھی نے کہا تھا کہ بھی یہ کچھ انٹریز وغیرہ کا مسئلہ ہوا تھا. ہاں، تو انشاءاللہ وہ چیز جو ہے اب نہیں ہوگی. انعامات پورے تقسیم کر دیے جائیں گے. لاسٹ ایئر بڑا کامیاب ایونٹ سجایا گیا ماشاءاللہ، اس میں ساتھیوں کی بہت محنت تھی. اور اس بار ہم نے اس کو تھوڑا وسیع کیا. ہم نے علاقائی انچارجز بنا رہے ہیں، علاقے کے ہم ذمہ داران بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اوپر ایک ایک کمیٹی کا، مرکزی کمیٹی کا بھی ایک ایک بندہ مزید ان کو فالو کرے گا اور چیک اینڈ بیلنس رکھے گا. اور اس کی تاریخ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ 7 جون. 7 جون اس لیے رکھی گئی ہے کہ 17 مئی سے جو ٹورنامنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا ناگہوار. اور اس کے بعد عید الاضحیٰ آئے گی. عید الاضحیٰ کی لازمی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں. ہر شخص ہے اور یہ اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں، قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں، دیگر اور مسائل ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 7 جون سے یہ سلنگ کا سلطان اڑایا جائے گا. اور یہ 7 پروازیں ہوں گی، 7 کبوتر ہوں گے. جال کا تعین آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو کراچی کے قوانین ہیں اس کے اکارڈنگ آپ کا جال ہونا چاہیے. اور جال سے ہی کبوتر اڑے گا، جال پر بیٹھے گا کبوتر. اور وہ ڈانگی وغیرہ یا جو دڑے کا سسٹم ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوگا. تو ان تمام فارمیٹس میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر لی ہیں. اس میں ہمارا قائد آباد دڑا، اس کے علاوہ ہمارے جو چیمپئن شپ ہے، گرینڈ چیمپئن شپ جو لو فلائنگ کی ہے ناگہوار. اور اس کے علاوہ اس کے بعد ہمارا یہ سلنگ کا سلطان. باقی ہائی فلائنگ کا جو شوق ہے وہ ہمارا انشاءاللہ 4-5 کلبز ہمارے مل کر اس کی اناؤنسمنٹ 2-4 دن میں آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا، اس بار جو ناگہوار ہمارا ٹورنامنٹ ہے اس میں کافی لوگوں کے نا ہمیں جن مسائل کا سامنا آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے انہیں حل کریں. تو اس کے 2 فارمیٹس رکھے گئے ہیں. ایک فارمیٹ ہمارا جو ریگولر ٹورنامنٹ ہوگا اور ایک ہماری چیمپئن شپ ہوگی. اچھا، اس بار ہم تمام لوگوں کو مرج کر کے اس سیم انٹری فیس کے اندر ہم اس ٹورنامنٹ کو اڑائیں گے. 2 ڈالوں کے بعد تقریباً آدھی چھتیں یا 20 کے قریب ہوتی ہیں، 15 وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی چھتوں کا تعین کر کے کہ کتنی آئے چھتیں ہمارے پاس آئی ہیں. وہ اناؤنسمنٹ ٹورنامنٹ سے پہلے ہی کر دی جائے گی. ان چھتوں کو الگ کر دیا جائے گا اور ریمیننگ جو چھتیں ہوں گی وہ سب ہمارے ریگولر ٹورنامنٹس میں آ جائیں گی، تاکہ اچھے اڑانے والے ایک طرف ہو جائیں اور تھوڑے جو ہلکے اڑانے والے ہیں وہ بھی اچھے اڑانے والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں. تو اس سے ایک تو ہمیں 2 کراچی کے چیمپئن مل جائیں گے، ریگولر چیمپئن اور گرینڈ چیمپئن. اس کے علاوہ جو ہمارے ایسے شوقین ہیں فار ایگزامپل اچھے اڑانے والے ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کی ایک آدھی پھڑک خراب ہوگی تو وہ انہیں ایک دوبارہ موقع مل جائے گا تاکہ وہ فرسٹ آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو فرسٹ آ جائیں. اور اس بار 2 اڑانوں کے بعد 2 اڑانوں کے بعد اور اس بار کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ جو ریگولر ہماری چھتیں ہیں وہ ہمیشہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر زیادہ چھتیں ہوتی ہیں، تو ریگولر اڑانوں کے جو انعامات ہیں وہ 5 تک لے گئے ہیں. اور جو ہماری چیمپئن شپ ہوگی اس کے انعامات 3 تک ہوں گے. اچھا، کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی جو انٹریز آتی ہیں اس کے بعد جو ایکسپینسز ہوں گے وہ تمام ون ڈیز ہوں گے وہ تمام. اور اس کے علاوہ جو دونوں ٹورنامنٹس کے جو چیمپئن وکٹری اسٹینڈ کے لوگ ہوں گے وہ 2 لاکھ روپے چیمپئن شپ میں کمیٹی اپنے پاس سے ڈالے گی اور 1 لاکھ روپے ریگولر ٹورنامنٹ میں بھی کمیٹی اپنے پاس سے ڈالے گی. تو ماشاءاللہ میں سب سے پہلے تو اعلان کراچی کا، کراچی کے شوقینوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آل پاکستان کوہ نور اگر آج دنیا میں ایک برانڈ بن کے ابھرا ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے ابھرا ہے. اور آپ لوگوں کا ساتھ، آپ لوگوں کا بھروسہ، آپ لوگوں کا اعتماد آج الحمدللہ ہمیں پوری دنیا میں لے کر گیا ہے. میں اس پر جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ استاد حمید جیسے استاد ماما حسین شرافی، استاد نعیم بلوچ اور ہمارے استاد شاہ زمان اور استاد شبیر اور استاد افتخار علی قائم خانی، یہ وہ لوگ ہیں جو شوق کے لیے کام کر رہے ہیں. استاد اسلم بلوچ کے ایسی کہیں سے بھی ہوتا ہے کوہ نور کے لیے محنت کر کے ایفرٹس کر کے یہ ٹورنامنٹس کو آرگنائز کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا لاسٹ میسیج میں دیتا چلوں پھر حمید بھائی بات کریں گے. دیکھیں میری کچھ مجبوریاں ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، شوق سے تھوڑا سا میں بیک ہوا ہوں اپنے کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے. تو ساتھی یہ نہ سمجھیں کہ میں چلا گیا ہوں، میں یہیں پر موجود ہوں، آپ لوگوں کے بیچ میں موجود ہوں. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے وہ ذمہ دار استاد حاجی شاہ زمان، استاد حمید بلوچ، استاد نعیم بلوچ، استاد ماما حسین شرافی ہمیشہ کوہ نور کو یہی لوگ لے کے چلتے رہے. یہ وہ پلرز ہیں جن پر کوہ نور اسٹینڈ کرتی ہے. انشاءاللہ جو بھی میٹرز ہوں گے یہ میرے جو پلرز ہیں، ہمارے بازو ہیں، کوہ نور کی شان ہے، کوہ نور کی جان ہے، انشاءاللہ یہ لے کر چلیں گے. اور پہلے سے افضل طریقے سے انشاءاللہ جتنی کاوشیں جو ایفرٹس پہلے ہوئی ہیں انشاءاللہ یہ 2026 وہ سال ہوگا کہ کوہ نور ایک نئی روح کے ساتھ انشاءاللہ ان کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر اللہ رب العزت نے مزید کامیابیاں دینی ہیں.
तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद हमीद जरूर मैसेज देंगे शौकीनों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बातें तो आप लोगों ने तमाम सुन लिए, कानून वगैरह ये, और जो जिस तरीके से 3 टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया, इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट भरपूर तरीके से कोहिनूर चलाएगा और इसमें हम सब भाई बहुत मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले वक्तों में आप देखोगे कोहिनूर पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मेहनत करके आएगा। दुआ करता हूँ कि आप लोग तमाम लोग खैरियत से होंगे और आइंदा हमारे साथ सपोर्ट में रहोगे इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बातें उस्ताद अब्दुल बासित ने आप तक पहुँचाई। माशाल्लाह उस्ताद नवीन ने भी कुछ बातें की, तो मैं भी इसी बात को आगे लेता हुआ चलूँगा। तमाम शौकीन जिस तरह 2025 में शौक़ हुआ हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शौक़ हुआ, तो इंशाल्लाह ताला 2026 में भी बहुत अच्छा शौक़ होगा इंशाल्लाह ताला। जैसे कि पहले 2 टूर्नामेंट्स चलते थे, इस दफ़ा 1 टूर्नामेंट से, तो उसमें से 2 उड़ानों के बाद उसको ए और बी का शक्ल में हम लाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप तमाम कराची के जितने भी शौकीन हैं, कराची के कोने कोने से हम तमाम शौकीनों को दावत देते हैं, तो किसी को भी किसी किस्म की रोक टोक नहीं है, हमारी क्लब में वो उड़ा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तमाम शौकीन हमारे साथ रहिएगा और हमारे साथ शौक़ करें, तमाम शौकीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई साहब ने जो बात की ना कि किसी के पास कोई रोक टोक नहीं है, मैं ज़रा इसकी तफसील बता दूं कि हमारे जितने भी टूर्नामेंट्स उड़ाए जाएंगे, चाहे वो हमारा दड़ा हो, रेगुलर हो, बॉन्ड कप हो, सलंग का सुल्तान हो, हमारे पास किसी भी उस्ताद के किसी भी शागिर्द के लिए कोई ममानत नहीं है। कोई भी शख्स आए, हमारा टूर्नामेंट्स के अगेंस्ट टूर्नामेंट उड़ाने वाले हैं, ऑर्गेनाइज़र भी अगर आएंगे इंशाल्लाह उन्हें भी लेंगे। हमारे पास कमर्शलिज्म नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ करना और शौक़ करवाना चाहते हैं, जिसमें अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी और हमें कामयाब किया। हम खुलकर इस चीज़ की तायीद करते हैं कि तमाम क्लब अपने अपने जो मेंबर्स हैं उन्हें ओपन करें कि वो जहाँ चाहें शौक़ करें। इसमें शौकीन है, आजकल गुर्बत के हालात हैं, महंगाई का दौर है, बड़ी मुश्किल से दाना पानी पूरा करते हैं। तो साल में अगर 1-2 टूर्नामेंट्स उसे मिल रहे हैं, अगर 5-6 मिल जाएंगे तो हर जगह लोग शौक़ करेंगे। तो लिहाजा हमारी तरफ से न पहले कहीं ममानत थी, हमने जिस दिन से कोहिनूर को पहला स्टेप हमने चढ़ाया, हमने यही ऐलान किया कि ओपन है हमारा, हमने किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं रखी हुई, सब हमारे सर का ताज है। जितने भी लोग पट्टी वाली कबूतरबाजी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ क्लब से उनका ताल्लुक़ हो, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हों, किसी भी क्लब में वो काम कर रहे हों, वो हमारे सर का ताज हैं, वो इस शौक़ के लिए काम कर रहे हैं ना, बस ये हमारी कामयाबी है। हालांकि एक वक्त ऐसा आया कि पट्टी वाली कबूतरबाजी कराची से नापैद हो गई थी, अल्लाह पाक ने किया, आप भाइयों की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शौक़ को दोबारा कराची में एक ताकत दी, एक शनाख्त दी, एक उम्दा किस्म का जो है शौक़ मिला। आइंदा भी इंशाल्लाह मैं यकीन रखता हूँ कि छोटी छोटी नाराज़गियाँ, नाचाकियाँ ये बातों की होती हैं, ये प्रैक्टिकली की कोई उम्मीद नहीं है। प्रैक्टिकली नाचाकियाँ आपने करनी है, आसमान पे कर लें, नीचे सब हम भाई हैं इंशाल्लाह ताला। हमारी किसी से दावत नहीं है, किसी से नाराज़गी नहीं है, लेकिन शौक़ ईमानदारी का चाहिए। मुखलिस होकर इस शौक़ के साथ, ईमानदारी के साथ, कमर्शलिज्म को साइड पर रखें, गरीब शौकीन का साथ दें, गरीब शौकीन का हाथ पकड़ें, उसकी हेल्प करें, इंशाल्लाह शौक़ कामयाबी की तरफ जाएगा। तो मामा क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी उस्ताद ने सारे बातें किए, बाकी सलंग का सुल्तान का कुछ मैं बातें करता हूँ। इस दफ़ा जो सलंग का सुल्तान उड़ेगा, इसमें एंट्री फीस जो कमेटी है, जहाँ का इलाकाई कमेटी है, जिस छत का वेरीफाई होगा 20,000 जो एंट्री है ना, वो पूरा लेगा, आधा नहीं लेगा, एंट्री पूरा लेगा। 7 मई से 7 मई तक, 1 मई से लेके 7 मई तक हम तारीख देते हैं। इलाकाई जो कमेटी है जो वेरीफाई करेगा उस कमेटी को अपना एंट्री फीस पूरा देगा। बाकी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ग्रेट उस्ताद है मेरे चारों, उन्होंने अपनी बातें कर दी। ये भी देखो कोहिनूर ने पहले भी ना किसी पर पाबंदी लगाए, हम तो माशाल्लाह जो पिछले चैम्पियनशिप ना चल सका उसमें भी कोहिनूर ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। हम अभी भी कहते हैं भाई शौक़ करो, हमारे पास आओ, ओपन है। आप अपने पास भी बोला, हम फिर भी आते हैं, शौक़ हमें करना है, शौक़ अच्छा करना है। लेकिन हमारे पास कोहिनूर ओपन है भाई, कोई उस्ताद, किसी क्लब का अहदेदार, चाहे किसी क्लब का सरपरस्त आला आए हमारे साथ शौक़ करे, हमारी तरफ से कोई पाबंदी किसी को नहीं, ना अहदेदारों को है ना उनके शौकीनों को। आए, हमें भी मज़ा आएगा अच्छे शौकीन है, क्योंकि अच्छे शौकीन है हमारे सामने, नाम उनके सामने उड़ा सकते हैं इसी पाबंदियों की वजह से कि वहाँ नहीं उड़ाओ, ये नहीं उड़ा, मज़ा नहीं आता। फिर बोलते हैं कराची का चैम्पियन है। तो आप ओपन करो अपने कपों को, जैसे हमने ओपन किया कोहिनूर का, कोई भी आए उड़ाए हमारे साथ, कोई भी आए XYZ आए, शौक़ करे हमारे साथ, मज़ा आएगा इंशाल्लाह।
हमें आपसे उड़ाकर कुछ और सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी तमाम शौकीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह शौक़ है तो शौकीन है। बस आखिर में एक ही बात कहूँगा आप साथियों से कि शौक़ को और कारोबार को जानकर इस शौक़ में काम करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।